وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Fasten your seatbelt, and this month of Sha'ban is about to take off, and the month of Ramadan is about to land, and inshallah rahman we are going to welcome. So be ready and pull up your socks and be ready to welcome this beautiful month. One last thing in this beautiful series which we have started, preparation of Ramadan, inshallah today I'm going to mention, and that is revive some Sunnahs, inshallah. Respected brothers and sisters, inshallah आज हम बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक की ये जो सीरीज थी उसका आखिरी टॉपिक आपके सामने है और वो है सुन्नत को जिंदा करना। कम से कम हम ये तय कर लें कि पूरे रमज़ान मुबारक में और अभी से कई सुन्नतें ऐसी हैं जो कम्युनिटी में जो है ना कहीं गुम होकर रह गई और लोग इतनी तवज्जो के साथ में उनको याद नहीं करते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करें। मेरे अजीज साथियों, we have taken many things easier. Respected brothers and sisters, we have taken many things so easy and so light. So we are too much focused on faraiz, do's and don'ts of Islam, but we do take several things easier as it is just sunnah of beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But we should know that if someone revives the sunnah of beloved Nabi, he gets the reward of 100 shaheed martyrs, alhamdulillah. So we have to understand this. Why it is so? Because when you do act upon farz, it is your duty. But when you act upon sunnah, that is the extra. When you do 9 to 5 job, that is your job. But when you do overtime, you actually get to become more beneficiary for the company. Similarly, when we do extra, we get more beneficiary for ourselves. We get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah is something so important. There are so many things that we have to know and we have to understand. Amongst them, I could say that, smiling towards a Muslim brother, or taking care of all the sunnahs of making wudu, taking care of all the sunnahs while praying, inshallah rahman, doing the miswak, and having the turban, and doing everything with the right hand or right side when entering to the masjid, or leaving to the masjid from the left side, sleeping on the right hand palm, all these sunnahs. And sighting the making sure to sight the moon, especially for the Ramadan, but overall all the months. This is also a great sunnah which is actually almost being lost, especially in America or in Europe and these Western countries. Alhamdulillah, India, Pakistan, still people do see it, but I've noticed people have completely forgotten. सुन्नतों को जिंदा करें। बहुत सी सुन्नतें हैं जो कहीं गुम होकर रह गई है, उन्हें जिंदा करें। वुजू की तमाम हर इबादत में सुन्नतें हैं, पहले उन्हें आप ख्याल रखें कि आप जो वुजू करें जरूरी सिर्फ छोटा सा वुजू करें, जल्दी जल्दी फराइज अदा कर ले, नहीं, मुकम्मल सुन्नतों के साथ इबादतें, मुकम्मल सुन्नतों के साथ। लेकिन उसके अलावा भी जो सुन्नतें, किसी को देखकर मुस्कुराना, छोटे ये किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखना, अपने से छोटों के सर पे हाथ रखना, और हर चीज में दाएं हाथ या दाएं पैर का इस्तेमाल करना, जो है ये तमाम चीजें सुन्नतें। सबसे अहम, चांद देखकर अपने महीने का आगाज करना। चांद देखना एक अहम सुन्नत है जो हम सिर्फ रमजान या ईद के टाइम पर ही करते हैं, उसके अलावा पूरे साल के 10 महीने में परवाह ही नहीं होती। बिल्कुल हम कैरी नहीं करते कि ये सुन्नत कितनी अजीम है, उसको जिंदा करें। उसके अलावा मिसवाक करना है, अमामा पहनना है, आंखों में सुरमा लगाना है, ये तमाम ऐसी सुन्नतें जो लोग फरामोश कर चुके हैं, आप उसे जिंदा करें। दाढ़ी इतनी अजीम सुन्नत है, आज नौजवान आपको मालूम है कि ये अच्छा एक और चीज है कि सुन्नत, इस दाढ़ी को बहुत से लोग रख रहे हैं लेकिन सुन्नत समझ के नहीं। आज एक ट्रेंड है कि लोग दाढ़ी में अच्छे लगते हैं और लोग रख रहे हैं, लेकिन हम सुन्नत समझ के रखें। सुन्नत है इसलिए रखेंगे, एक मुसलमान इस नीयत से जब रखेगा तो देखें कितना सवाब मिलता है। अल्लाह में तौफीक अता फरमाए कि हम सुन्नतों को जिंदा करें। आप जब सुन्नत जिंदा करते हो तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलता है, और ये 100 शहीदों का सवाब फर्ज पर क्यों नहीं मिल रहा है, सुन्नत जिंदा करने पर क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये मुश्किल अमर है।
فرض پر تو آپ کو سینکڑوں اور لوگ مل جائیں گے عمل کرتے ہوئے، لیکن آپ کو سنت کو ریوائیو کرتے ہو، کسی علاقے میں کوئی سنت ڈیڈ ہو گئی ہو، نہیں عمل کر رہے لوگ، بالکل نہیں پوچھ رہے، وہاں پر آپ اگر اس کو زندہ کریں پھر دیکھیں اس پر کیا ثواب ہوتا ہے۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں لیکن آپ نے دنیا نہیں پڑھ رہی، آپ گئے، آپ نے اپنا گروپ بنایا، 10 لوگوں کو جمع کیا، بھائی اٹھو صبح صبح، 10 لوگوں کو 4 بجے کال کرو کہ بھائی میں اٹھ گیا ہوں، آپ بھی اٹھو، جو آپ کی جاننے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ سنت زندہ کریں۔ قیام اللیل کی سنت حضور پاک کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں انہیں تعلیم دیں کہ برش اپنی جگہ پر، لیکن یہ مسواک ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آج کل بچے ماڈرن کپڑے پہنتے ہیں، آپ انہیں اسلامک کلودنگ کی طرف لے جائیں، امامہ پہنا ہے کہ یہ تمہارے نبی، ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ سنتوں کو جب آپ زندہ کریں گے انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ کی کیسی قربت بڑھتی ہے۔ اور رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمیں سنتوں کو اس لیے بھی زندہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں ابھی اس کا ریوارڈ ایکسٹرا ملے گا۔ آپ ابھی کریں گے، امیڈیٹلی رمضان شروع ہو رہا ہے 2-3 دن میں انشاءاللہ، تو پھر ہوگا کیا کہ رمضان میں اسی سنت کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، آپ کا نام عمل نیکیوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ، اور اتنے میں آپ کی عادت بن جائے گی۔ عادت بن جائے گی تو رمضان کے بعد اسے آپ کنٹینیو کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ جوتے پہننے ہو تو دایاں پیر پہلے ڈالیں، آپ اگر مثلا کرتا پہننے ہو تو آپ دائیں آستین میں ہاتھ پہلے ڈالیں، اور اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اب ایسی بہت سی چیز ہے جن میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس ایپل کا ایئرپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ دائیں کان میں پہلے ڈالتا ہوں، حالانکہ وہ شاید ایک ایسی چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حضور پاک نے کہا ہر چیز میں اللہ دائیں طرف کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے، لیکن دیکھو سنت سے محبت جھلک رہی ہے اس کے اندر۔ سنتوں کو زندہ کریں، پلس سنتیں اور معاملات جہاں پر اور اشد ضرورت ہے، نکاح وغیرہ میں سنت کو نکاح خود ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا، نکاح میں گانے بجانے کو ہٹانا، یہ تو ضروری عمل ہے، اس کو سنت طریقے سے میک اٹ مور سمپل، انشاءاللہ الرحمن یو ول گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں، اور رمضان کی تیاری کریں۔ اب رمضان بالکل آپ کے سر پر ہے، کبھی بھی انشاءاللہ الرحمن اب اس کا آغاز ہوگا، تو اس کے لیے پہلے سے پریپئر رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں خوب بہاریں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خوب جو ہے نا خود سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ کے سامنے بہت سے ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں، لیکن کوئی خاص ٹاپک جس پر آپ چاہتے ہوں کہ میں بات کروں، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ انشاءاللہ الرحمن ہم اس پر بات کریں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔